ویلکم بیک ٹو ذوق زندگی. آج ہمارے پاس ایک اور انٹرسٹنگ ٹاپک ہے. جیسے میں نے آپ کو کل بتایا کہ کچھ دنوں کے لیے ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا, بلکہ اس ویک کے لیے ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ کوشچن آنسر سے ڈھیر سارے پائل اپ ہوتے ہی رہتے ہیں. ہم ساتھ ساتھ آپ کو جوابات تو ہم دیتے ہی رہتے ہیں, مگر جو سالڈ ٹاپکس ہیں بالکل ان کے بارے میں اگر ہم آپ لوگوں کو بریف کر دیں تو ہو سکتا ہے آپ کے سوالات جو ہیں وہ خود بخود ان کے جوابات ڈھیر سارے آپ کو مل جائیں. آج بالکل سمجھا. دیکھیے بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے کہ دیکھیے ایکنی کا بہت ہوتا رہتا ہے, رنگ گورا کرنے کا بہت ہوتا ہے, بالوں کا ہوتا ہے. جب کالز آتی ہیں تو یہ کرتے ہیں, مگر تھوڑا سا ایک سیریس ٹاپک جو لوگ ڈسکرائب نہیں کر پاتے ہیں. کبھی کبھی کالز آتی ہیں اور بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ جی اب جب سردیاں آ گئی ہیں تو خواتین کے مردوں کے پیر بہت پھٹ جاتے ہیں, ایڑیاں بہت پھٹ جاتی ہیں, کریکس آتے ہیں ان میں. ٹھیک ہے, جب وہ کٹس آتے ہیں تو اس کے اندر انفیکشن جاتا ہے اور اتنی بری کنڈیشن ہو جاتی ہے, ایک بیماری کہلاتی ہے جو ڈیفینیٹلی آپ کو شاید کوئی اور نام سے آپ کہتے ہو, سیلولائٹس کہلاتی ہے. یعنی کہ آپ کی پوری باڈی جو ہے, پورا جسم جو ہے آپ کا سیل سے بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے, ان سیلز کی انفلیمیشن ہو جاتی ہے اور آپ کی ٹانگیں اتنی سوج جاتی ہیں لٹرلی کہ آپ کو لگتا ہے کہ ہاتھی کی ٹانگیں لٹرلی, اور اس کے اندر سے اوزنگ ہوتی ہے, اس کے اندر سے پس آتا ہے, پانی آتا ہے, بڑی پینفل کنڈیشن ہوتی ہے اور یہ بڑھتی چلی جاتی ہے. ٹھیک ہے, ایک تو یہ ہوتا ہے. اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کی کوئی اور, جیسے کہ بہت ساری لڑکیاں جیسے کہ ٹاپس کے لیے یا اپنی کان چھدواتے ہیں, کچھ بھی ہوتا ہے, یہ نوز کے لیے کراتے ہیں, پیئرسنگ کراتی ہے, تو وہ اسٹیرلائز نہیں ہوتا, تو وہاں پہ بھی آپ کی انفیکشن بڑھتا ہوا پورا ایک چہرہ آپ کا سوج جاتا ہے. بہت کامن کنڈیشن ہے مگر لوگ اس کو شاید اتنی زیادہ ایکسپلین نہیں کر پاتے. دیکھیے میں آپ کو دکھاؤں گا بھی تو اس سے آپ کو بڑا ہی آئیڈیا ہوگا. یہ دیکھیے بہت ہی کامن ترین ہے. تو بھئی دیکھیے یہ جب آپ کے کٹس پڑتے ہیں یا کچھ بھی ہوتا ہے, پہلی کنڈیشن جو آپ کے فوری طور پر انفلیمیشن ہوتی ہے, سویلنگ ہوتی ہے. یہ دیکھیے پورا چہرہ, پھر میں آپ کو دوسرا بھی دکھاؤں گا. یہ دیکھیے پہلی پکچر پہ دکھائیں گے ہم. ٹھیک ہے, یہ دیکھیے بہت زیادہ آپ کے کچھ بھی, آپ نے کوئی پیئرسنگ کرائی, کچھ بھی ہوا تو آپ کے بہت زیادہ انفیکشن آ جاتا ہے, ایک دم سے سویلنگ آ جاتی ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح اگر آپ کی کوئی اور باڈی پارٹس ہوں یا خواتین بڑا فیشنیبل جوتا پہنتی ہوں اور ان کو سوٹ نہ کرتا, یہ دیکھیے آپ کا پاؤں کیسے سوجنا شروع ہو جاتا ہے. یہ دیکھیں یہ انفلیمیشن کی ایک بڑا پیٹرن ہوتا ہے, سیلولائٹس, اور پورا پاؤں سوج جاتا ہے, کریکڈ ہو جاتا ہے اور اس میں سے اتنا پس ڈسچارج ہوتا ہے کہ انبیئریبل ہوتا ہے, آپ کے ناقابل برداشت ہوتا ہے. پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ اگر آپ کو اس طرح کا کوئی ایشو ہو, ایک تو آپ کوشش کریں کہ آپ کے ہاتھوں پیروں کہیں بھی ایبریشن یا کریک یا کٹ نہ پڑے. ٹھیک ہے, اگر پڑ جاتا ہے فوری طور پر کیئر کریں, اس پہ کریمز لگانا شروع کریں. ڈاکٹر سے ملنے سے پہلے آپ کوشش یہ کریں کہ صرف پیٹرولیم جیلی لگا لیں تو آپ کے کٹس وہ بھرنا شروع ہو جائیں گی. ٹھیک ہے, ڈائٹ کو اپنا بڑا سادہ کر دیں, پانی بہت سارا پینا شروع کر دیں, دالیں کھائیں, چھولے کھائیں, چنے کھائیں, جو کالے چنے ہوتے ہیں وہ کھائیں تو آپ کو پروٹین بہت مل جائے گا. ٹھیک ہے, اور دوسری بات یہ کہ اگر آپ کی کہیں سویلنگ ہوتی ہے, اگر پاؤں پہ ہو رہی ہے تو آپ کوشش کریں کہ پیڑھی رکھ کے بیٹھیں پاؤں کے نیچے. لٹرلی آپ ایک جگہ رکھیں نہیں, جتنا آپ کا بلڈ فلو نیچے ہوگا اتنی سویلنگ ہوگی, تو آپ اس کو ذرا اوپر اٹھا کے بیٹھیں. جب رات کو سو رہے تو ٹانگ کے نیچے 2 تکیے رکھ کے سوئیں. ٹھیک ہے, کوشش کریں کہ جب آپ کچن میں کھڑی ہوئی ہیں تو موومنٹ تھوڑی رہنی چاہیے, ایک جگہ آپ اسٹیبل نہ رہیں. اگر آپ کھڑی رہیں گی تو آپ کیا ہوگا کہ آپ کی انفلیمیشن اور بڑھ جائے گی اور وہ کریک سے ہو کے اتنی انفیکشن بڑھ جاتا ہے کہ آپ کو پورے جسم میں بخار آتا ہے, دانے نکل آتے ہیں اور جا کے پرولونگ بیماری ہو جاتی ہے. تو آپ کوشش یہ کریں کہ جب سیلولائٹس شروع ہوتا ہے, اور سیلولائٹس کی پہلی علامت یہ کہ آپ کے پاؤں میں بڑا پین ہونا شروع ہو جائے گا یا آپ کے چہرے پہ بڑا پین ہونا شروع ہو جائے گا, وہ جگہ گرم ہو جائے گی, ہاتھ آپ رکھیں تو. ٹھیک ہے, اور اس میں سے پس ڈسچارج ہونا شروع ہوگا, پھر ایک دم سے وہ پھولنا شروع, سوجنا, کیونکہ لائٹس جو آئیٹس کا مطلب جو ہوتا ہے کہ جو اگر ہم کہیں کہ جی فیرنجائٹس یا سیلولائٹس, انفیکشن مطلب وہ سوج گیا, مطلب وہ پھول گیا, مطلب بڑھ جانا. ٹھیک ہے, انفلیمیشن کا بڑھ جانا. میں کس طرح بیان کروں کہ جیسے اگر آپ کی ایک دم سے کوئی چیز انفیکشن سا ہو جانا, کوئی جگہ سوج جانا, بڑا کامن ہے, سویلنگ ہو جاتی ہے, بالکل بلون کی طرح. بالکل, اگر آپ کے کانوں کے پاس ہو رہا ہے, کان میں آپ کے بڑا پین فل ڈسچارج بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو پہلی کوشش یہ کرنی ہے کہ جب بھی ہو اس کو بالکل صاف رکھیں. فوری طور پر آپ کو ڈاکٹر اینٹی بائیوٹک دیں گے. ساگو دانے کا دلیا زیادہ کھائیں جو کہ آپ کا امیونٹی, آپ کا قوت مدافعت بہت ڈیولپ کرتا ہے, آپ کو بہت اسٹرانگ کرتا ہے. اگر آپ یہ چیزیں نہیں کریں گے تو آپ کی اتنی انفیکشن بڑھ جاتا ہے کہ آپ کے لیے رہنا مشکل ہو جائے گا, اور یہ انفیکشن آپ کے گھر میں اور لوگوں کو بھی لگتا چلا جاتا ہے. اچھا, یہ وہ ہے کنٹیجس ہے, کیونکہ وہ اصل میں سیلولائٹس تو نہیں ہے, مگر جو بیکٹیریا کا ڈسچارج ہوگا اور جو بڑھتا چلا جائے گا تو اس سے بچوں کو آپ کے اور زیادہ گھر میں, یا ایون بڑے بھی ہیں جن کے اندر تھوڑی سی امیونٹی کم ہوتی ہے, قوت مدافعت کم ہوتی ہے, ان کو انفیکشن لگنا شروع ہو جاتا ہے. بہت کامنلی یہ ایشو ہوتا ہے. اور یہاں پہ شیف محبوب, آپ نے ہم نے جو کباب اندر رکھے تھے, عرفہ کباب, ان کو آپ نے دوبارہ ریموو کر کے رکھ دیا. ہاں,
مطلب سیخ سے نکال کے اور اس کو ٹرے میں بچھا کے اس کو 10 سے 15 منٹ اور بیک کریں گے. دیٹس اٹ. بریلینٹ. اور جب تک وہ اپنے بادام کاٹ رہے ہیں بڑے ہیلدی رچ ڈائٹ ہے. تو آپ کو کیا مطلب کہ رچ ڈائٹ پسند ہے؟ کبھی کبھی ہاں, کبھی چلتی. ڈیلی نہیں, ڈیلی لائٹ چیزیں اچھی لگتی ہیں. ہاں یہ سیلولائٹس. جی سیلولائٹس صحیح بولا. دیکھیں تو اس کی مطلب پیشنٹس کے کتنا ہوتا ہے؟ یہ بہت زیادہ پھیلی ہوئی بیماری ہے یا اس کے بہت کم؟ بالکل ایز سچ دیکھیں, اگر یہ دیکھیں کوئی بیماری نہیں, یہ صرف ہمارے کٹس اور کریکس کی وجہ سے, کٹ اور کریکس کی وجہ سے ہوتی ہے, یا باڈی پھر کے کسی پارٹ پہ بھی کسی پارٹ پہ ہو جاتی ہے. عام طور پہ ہوتی ہے آپ کی جو دیکھیں, جیسے میں ایک اور دکھاؤں, تھوڑی پکچرز لوگ ڈرے نہیں, ٹھیک ہے. یہ دیکھیں یہ بڑا آپ کے لمبس پہ زیادہ ہوتی ہے. یہ جو آپ کے لمبس ہوتے ہیں نا, یہ ایک بیماری ہوتی ہے پیمفیگوئٹ, اس کو اور ڈیٹیل سے کہیں گے, چھالے سے بن جاتے ہیں. اسی کی ایک فیملی کا ہے, اور یہ بہت زیادہ صبح کو بڑا ڈر لگ رہا ہے ان پکچرز کو دیکھ کے میرا خیال ہے, اس لیے کہیں اور نگاہیں جا رہی ہیں. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں بڑا پینفل کنڈیشن ہے. اچھا یہ ایسا بیماری نہیں ہے, ایک بیماری کی علامت ہے. اچھا بہت سارے لوگ جو ڈائبٹک ہوتے ہیں, یا ان کے اندر بلڈ پریشر کی بہت پرابلم ہوتی ہے, یا پھر ان کو ایک اسکن بڑی یا آپ کرتے ہیں نا کہ جی بہت ساری ڈیزیزز ایسی ہوتی ہیں کہ آپ کی اسکن بڑی لائٹ ہو جاتی ہے, تو اس میں بڑے چانسز بڑھتے ہیں. اور بریک کا ٹائم جو ہے وہ آ چکا ہے. آپ سے ملتے ذوق زندگی میں اس چھوٹی سی بریک کے بعد میرے خیال سے ہم ہیئر فال کے بارے میں پھر بات کر لیں. ہیئر فال کا بھی ایک چیز ہے, ٹھیک ہے. ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. اور ہم سیلولائٹ کے بارے میں بات کر رہے تھے. بالکل. اب تھوڑا سا ہیئر فال کے بارے میں بتا دیجیے. بالکل. ہیئر فال کے بہت زیادہ کوشچنز آتے ہیں. بالکل. ڈینڈرف بہت ہو جاتی ہے. ڈینڈرف بہت ہو جاتی ہے. ڈینڈرف سردیوں میں زیادہ بہت ہو جاتی ہے. کل بلکہ سیلولائٹس سے ملتا ہوا سمے مجھے یاد ہے, سیلولائٹ جو آپ کی باڈی کو ذرا ہم پتلا کرنے کا, وہ کل ضرور کریں گے. ٹھیک ہے, کل ضرور اس کو ایک ٹاپک یہ رکھ لیتے ہیں کل کے لیے. اچھا ٹھیک ہے. اچھا ڈینڈرف بہت ہو جاتی ہے. بالوں کی تھننگ دیکھیے, یہ بڑا کامن ایشو ہے. یہ دیکھیے فوری طور پر, اچھا بہت سارے لوگ آتے ہیں, 90% لوگ سمجھ جاتے ہیں. اچھا جب آپ کے پاس پیشنٹ آ کے بیٹھ رہا ہوتا ہے سامنے, اور آپ اس کو ایک نظر ڈالتے ہیں, جیسے سمجھے اگر آپ کوئی ایک, جیسے آپ ہوسٹنگ کر رہی ہیں, میں ایک بات کہہ رہا ہوں, تو آپ کو ایک آئیڈیا ہوتا ہے کہ جی کیا ماحول ہے, اس حساب سے چلنا ہے. اچھا مجھے جب کوئی پیشنٹ آتا ہے تو بیٹھ جاتے ہیں, آپ کو نظر آ گئی جی کیا کنڈیشن ہے, دکھا دیا. وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں بیچارے کہ آپ ان کو صحیح طرح سے ایگزامن کریں. ایگزامن آپ کو ضرورت نہیں ہوتی, کیونکہ اگر آپ دیکھ لیتے ہیں تو پہلے یہ 5-6 کنڈیشنز کہلاتی ہیں. دیکھیے ایک تو ہم آپ کو بہت سارا بتاتے رہتے ہیں. ایک تو ڈینڈرف سے آپ کی بڑی تھننگ ہوتی ہے. دوسرا آپ کا ہوتا ہے ایلوپیشیا ایریٹا. ایک ہوتا ہے ٹیلوجن ایفلوویم, یعنی کہ ایک دم سے آپ کا کورس, یعنی ایک دم سے جو کہتے ہیں نا پورے بال جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں. چوتھا یہ ہوتا ہے کہ آپ کا یہ دیکھیے میل پیٹرن بالنس, ٹھیک ہے. یہ اینڈروجینیٹک, آپ کے جو اندر خواتین کے اندر میل ہارمونز بڑھ جاتے ہیں کچھ بیماری کی وجہ سے, یا کچھ ہوتا ہے. یہ دیکھیے یہ ایک بڑا کامن ہے. اچھا اور یہ دیکھیے ڈیفیوز ایلوپیشیا, یہ مردوں میں ہوتا ہے عام طور پہ. اور 3 کنڈیشنز اور ہوتی ہیں کہ یا تو آپ کو ٹائیفائڈ رہا ہو, یا بہت ساری خواتین میں نے خود دیکھا کہ جو اینٹی کینسرس تھراپی, جو کینسر کا علاج کروا کے آتی ہیں, ان کو بھی بہت زیادہ, اور یقین کریں کہ بہت جلدی ریکور بھی ہو جاتی ہیں پھر جب ٹھیک ہو جاتی ہیں. اور تیسرا ہوتا ہے کہ اگر آپ کے اندر بہت زیادہ آپ نے ایک سیویئر بہت عرصے تک ٹینشن لیا ہو, اسٹریس لیا ہو. اسٹریس سے مراد یہ نہیں کہ آپ اگر آپ شو کے لیے آ رہی ہیں تھوڑا لیٹ ہو گئی تو وہ اسٹریس ہے. ایک ہوتا ہے کہ آپ کو غم اندر ہی اندر, تو اس سے بڑا امپورٹنٹ ہے. اچھا پہلی چیز یہ کہ آپ کو یہ کنڈیشن شروع ہوتی ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے اپنی ڈائٹ کو ہائی پروٹین کرنا ہے. ٹھیک ہے, ہائی, کیونکہ بال پورے پروٹین ہیں آپ کے. اگر پروٹین اچھا ہے, ٹھیک ہے, آپ کے اندر خوب بلڈ بن رہا ہے, تو ڈیفینیٹلی آپ دیکھیں گے کتنی جلدی آپ کے بالوں کی گروتھ ہوتی ہے, اور بہت جلدی آپ کے بال ڈیفیوز ہو جائیں گے, گھنے ہو جائیں گے. دوسری بات یہ کہ آئل لگانا بہت ضروری ہے. بہت سارے ڈاکٹرز کہتے ہیں, ان کا کانسیپٹ ہے ڈفرینٹ, کہ جی تیل نہیں لگانا چاہیے. آج کل یہ آپ نے سنا ہوگا اکثر کہ تیل لگانا کوئی ضروری نہیں ہے, کیونکہ تیل جتنا لگاتے ہیں آپ کا ہیئر فوڈ ہوتا ہے. جب آپ بالوں میں لگاتے ہیں, یہاں نرشمنٹ جاتی ہے, آپ کے بالوں میں جو آپ نے کھایا ہوتا ہے اس کی سرکولیشن بڑھتی ہے. اور میں نے خود بھی ایکسپیرینس کیا ہے کہ اگر آپ بہت دن کہیں ٹائم نہیں ہے, تیل نہیں لگا رہے, تو آپ کے بال ہلکے ہلکے سے لگنے لگتے ہیں. اچھا تیل کا اور بھی ایک مسکنسیپشن یہ ہے کہ جب سر ہمارا سب سے زیادہ گندا ہوا ہوتا ہے تو کہتے ہیں جب تیل لگا کے پھر واش کریں, صاف سر میں لگانا چاہیے. صاف سر میں لگانا چاہیے کہ صحیح ایبزارپشن ہو, آپ کے فالیکلز کو وہ ایکٹیویٹ کرے. اب گندے سر میں تو ویسے ہی فالیکلز آپ کے کلاگڈ ہوئے ہوئے. ایگزیکٹلی. تیل کا کیا اثر؟ تیل کا اور بند کر دے گا ان کو, اندر تو جائے گا نہیں, اوپر تو بالکل. جب آپ کا صاف شیمپو ہوا سر ہو تب آپ لگائیں تیل, ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ خوب جینٹل مساجنگ کرنی چاہیے. لوگ کہتے ہیں جی ہم تیل لگا کے مساج کرتے ہیں تو بڑے بال گرتے ہیں. جتنے آپ کے بال گریں گے اتنے تو آپ کی گروتھ تیز ہوگی نا. اچھا دوسرا یہ کرنا ہے کہ آپ کی غذا میں کوشش کریں کہ پالک,
चुकंदर, मेथी, ड्राई फ्रूट्स और जैसे कि फिग्स, जैसे अंजीरें कहते हैं, ये ज्यादा होनी चाहिए। इससे क्या होता है कि आपके ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है, आपके खून की प्रोडक्शन बढ़ती है, और कोशिश करें कि जितना ज्यादा आपके मसाज करेंगे बाल आपके गिरेंगे उतने अच्छे आते जाएंगे। साथ में कोशिश करें कि एंटीबायोटिक कह रहा हूँ, मल्टी विटामिन का एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि जी मल्टी विटामिन खाने से हम मोटे हो जाते हैं। कभी भी विटामिन आप खाने से बहुत बना हुआ है कि ये मोटा तो नहीं करेगी। विटामिन आपको कभी भी मोटा नहीं करती, यानी जो आपको विटामिन है वो फैट आपको मोटा करता है। मगर एक और इशू है कि जब मल्टी विटामिन में 0.001% कंटेंट फैट होता है, वो फैट आपने फैट वाली विटामिन दे दी। बिरयानी खा लेंगे। हाँ जी। एक और चीज जी, मल्टी विटामिन बहुत सारे डॉक्टर्स अब जिनसे मैंने बात की, बड़े नोन डॉक्टर जी वो कहते हैं जी आप मल्टी विटामिन नहीं लें। उसकी वजह यह है कि जो विटामिन जिसमें A to Z ना, वो जाके सारे अब आपको आयरन डेफिशिएंसी नहीं है और आपकी आयरन की रिक्वायरमेंट पूरी है जी, तो वो अगर आप वो ले रहे हैं और उसमें आयरन है तो ये आपके लिए नुकसानदेह साबित होगा। जबकि बहुत सारे डॉक्टर कहते हैं नहीं, जो आपकी चीज जिस चीज की जरूरत है उसकी एब्जॉर्प्शन होगी, बाकी निकल जाएगी। बिल्कुल। और इसी वजह से आजकल मेरे ख्याल में मार्केट में अब सारे के सारे वाइटामिन और मिनरल्स अलग फॉर्म में भी आना हो गए। पहले A to Z होता था सारा, और इस पे आप क्या कहते हैं कि ये देखिए, मगर मेरा एक अभी अलग अलग भी आ रहे हैं कि किसी चीज की खास डेफिशिएंसी होती है तो दिया जाता है एक्स्ट्रा, मगर A to Z में ये होता है बड़ा फायदा उसमें। ये बॉडी इस तरह डिजाइंड है कि जो आपकी बॉडी को एब्जॉर्ब करना है वो करेगी, बाकी फ्लश आउट हो जाती, कभी भी स्टोर नहीं होती। कभी भी स्टोर नहीं होती कि आपकी बॉडी, हमारे कॉन्सेप्ट है, लोग कहते हैं जी वो मेरे अंदर जमा होता जा रहा है, मैं मोटा हो रहा हूं, तो बिल्कुल भी नहीं, कि जो आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट है वो सक आउट करेगी, बाकी फ्लश आउट कर देगी। ठीक है, तो कभी भी विटामिन जो है वो आपकी बॉडी में A to Z ही मेरे ख्याल में लेना चाहिए, क्योंकि आपको खुद एक आइडिया नहीं होता कि आपके अंदर क्या कमी है। और अगर हम बड़े शहरों में रह रहे हैं, खाना प्योर है नहीं है, टाइम पे है नहीं है, और जितना भी आप केयर कर लें कुछ ना कुछ, क्योंकि अगर आपको सर्टन, क्योंकि जितने भी अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं बहुत जो हैं, तो वो सारे वैरायटी ऑफ विटामिन एवरीडे खाते हैं, जो कि अच्छी बात है। जो कि अच्छी बात है, जो कि का ख्याल रखना चाहिए, हेयर का ख्याल रखना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया। आज बहुत ही मजा आया, तफरी आई और काफी ज्यादा आई। कुछ हमारी बातें अगर देखने वालों को बुरी लगी हो या माइंड क्या हो, क्या माइंड किया, हमने प्यार से कहा, खौफ और हिरास फैलाया। नहीं, अपने अंदर बात है, खौफ फैला। अब वो अपने खौफ को खत्म करने के लिए ना अपने वजूद सरकारी है तो वो चैनल लेता है जी, किसी को दिल आजारी की गई हो तो हुई है ना, वो जिनकी दिल आजारी हुई है वो ले लेंगे खबर। नहीं, कुछ नहीं हुआ है, फौरन से जो है हम कोई टेंशन नहीं, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं।